میں نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ میرے ابو کا انتقال میرے پیدا ہونے کے ٹھیک 18 دن بعد ہوا تھا۔ مجھ سے 2 سال بڑا میرا بھائی احمد تھا۔ میری امی جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ گھر کے حالات اچھے نہ تھے، مگر ابو کے انتقال کے بعد بات فاقوں تک آ پہنچی تھی۔ امی نے کپڑے سی کر ہمیں پالا اور یوں ہم حسرتوں کے درمیان جوان ہو گئے۔ میرا بھائی احمد پڑھائی میں اچھا نہیں تھا، اس لیے وہ 10 جماعتوں کے بعد آگے نہ پڑھ پایا اور گاڑیوں کی مرمت کا کام سیکھنے لگا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میرے بھائی کے ہاتھوں میں مہارت آ گئی اور یوں ہمارے دن پھرنے لگے۔ ہم اچھا کھانے لگے، اچھا پہننے لگے۔ میں اور امی تو اسی میں راضی تھیں، مگر بھائی مزید ترقی کرنا چاہتے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، اچانک ہمارے حالات بدلنے لگے۔ بھائی پیسہ پانی کی طرح بہانے لگے۔ ہم نے پوش ایریا میں نیا گھر خرید لیا۔ بس اتنا ہی نہیں، ہم نے نئی گاڑی بھی لے لی۔ تب امی کو بھائی پر شک ہوا۔ انہوں نے رات کا کھانا کھاتے ہوئے بھائی کو آڑے ہاتھوں لیا۔ احمد بیٹا، تم تو جانتے ہو تمہارے باپ کے مرنے کے بعد ہم نے کیسے دن گزارے ہیں، بھوکے رہ کر راتیں بھی کاٹی ہیں، مگر یاد رکھنا میں نے کبھی حرام تمہارے لہو میں شامل نہیں ہونے دیا۔ تم بھی ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے مجھے یا اپنی بہن کو حرام لقمہ دیا تو میں تمہیں کبھی نہیں بخشوں گی۔ امی کی باتیں سن کر بھائی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ کچھ کہے بنا وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ امی پریشان سی ہو گئی۔ بھائی اب زیادہ وقت باہر گزارنے لگے تھے، جبکہ امی اٹھتے بیٹھتے یہی کہیں، مانو نہ مانو تمہارا بھائی غلط کاموں میں پڑ گیا ہے، اور میں بس سارا دن ان کو تسلیاں ہی دیتی رہتی۔ ایک رات شدید طوفان آیا تھا، ایسا لگتا تھا کہ سب کچھ بہا کر لے جائے گا۔ بارش تھی کہ تھمتی ہی نہیں۔ ہمارے گیٹ پر بیل ہوئی۔ امی چونک گئی کہ میرا احمد آ گیا ہوگا۔ میں جلدی سے گیٹ کھولنے کے لیے گئی۔ جیسے ہی گیٹ کھولا، سامنے 2 نفوس تھے۔ ایک تو احمد بھائی، مگر دوسری عورت کون تھی؟ اس نے خود کو برقعے میں اچھی طرح لپیٹ رکھا تھا۔ وہ دونوں بری طرح بھیگ چکے تھے۔ اب تو میں بھی بارش میں بھیگ گئی تھی۔ میں جلدی سے ان دونوں کے راستے سے ہٹی تو وہ لاؤنج کی جانب تقریباً بھاگے۔ میں بھی ان کے پیچھے ہی چل دی۔ لاؤنج کا منظر بڑا عجیب تھا۔ بھائی اور وہ لڑکی مجرم بنے کھڑے تھے، جبکہ امی ان دونوں کو ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ میں آگے بڑھی۔ بھائی، یہ لڑکی کون ہے؟ تمہاری بھابھی۔ احمد بھائی کی بات سن کر امی غصے میں آ گئی۔ آدھی رات چپ چاپ گھروں میں چور گھستے ہیں، بہویں نہیں۔ کس کی عزت کو بھگا کر لے آئے ہو؟ کیوں بڑھاپے میں میرے منہ پر کالک ملنے لگے ہو؟ بھائی آگے بڑھا۔ نہیں امی جان، میں اس کو بھگا کر نہیں لایا، یہ میری بیوی ہے، میری عزت۔ ہماری شادی ہوئے 6 ماہ ہو گئے ہیں، بس آج اسے گھر لے آیا ہوں۔ امی کچھ کہے بنا اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ میں برقعے میں لپٹی نقاب میں چھپی بھابھی کی جانب بڑھی۔ میں نے انہیں خوش آمدید کہا، مگر وہ خاموشی سے مجھے تکتی رہی۔ مجھے رونا آ گیا، مگر بھائی کے سامنے خاموش رہی۔ بھائی بھابھی کو اپنے کمرے میں چھوڑ کر خود باہر چلے گئے اور میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ لیکن آج نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ایسا ہی ہوتا تھا جب بارش ہوتی تھی، میں اور امی ساری رات جاگتی تھی۔ ٹپکتی چھت کے نیچے کبھی برتن رکھتی، کبھی صندوقوں کے اوپر شاپر چڑھاتی، لیکن اللہ کے کرم سے اب حالات ویسے نہیں تھے۔ نہ چھت ٹپک رہی تھی اور نہ ہی صحن ندی نالے سا منظر پیش کر رہا تھا، مگر پھر بھی پرانی عادتیں اتنی جلدی کہاں چھوٹتی ہیں۔ میں ساری رات بھابھی کے رویے اور ان کی آنکھوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ صبح ہوئی تو امی نے گھر میں خوب ہنگامہ برپا کر رکھا تھا۔ رات کو وہ خاموش رہی، مگر اب وہ بھائی کو خوب سنا رہی تھی۔ بتاؤ مجھے کہاں سے اٹھا کر لائے ہو اسے؟ بھابھی ابھی اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ بھائی امی کے روبرو بیٹھ گیا اور دھیرے دھیرے بولتا گیا۔ آپ ہمیشہ سے جاننا چاہتی تھی نا کہ اتنا پیسہ میرے پاس کیسے آیا ہے؟ تو سنیں، یہ لڑکی فاطمہ ہے۔ یہ مجھ سے عمر میں کافی بڑی ہے اور بیوہ بھی۔ ایک دن مجھ سے ورکشاپ میں گاڑی ٹھیک کروانے آئی تھی۔ اسے میں اچھا لگا۔ اس نے میری چھان بین کروانے کے بعد مجھے شادی کے لیے پرپوز کیا۔ جب میں نے اس کا پتہ کروایا تو میرے علم میں یہ بات آئی کہ یہ کروڑ پتی ہے، آگے پیچھے کوئی نہیں۔ میں نے فٹ شادی کے لیے ہاں کر دی۔ اس طرح اس بیوہ کی ساری جائیداد کا مالک میں بن گیا۔ امی، میں اسے گھر نہیں لانا چاہتا تھا کیونکہ یہ گونگی ہے اور اس کی کچھ عادتیں عجیب سی ہیں۔ یہ میرے سوا کسی دوسرے کے سامنے نقاب نہیں اتارتی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں آپ اس کو برا بھلا نہ کہہ دیں اور ہم پھر سے سڑک پر آ جائیں، مگر مجھے فاطمہ کی ضد کے آگے ہار ماننا پڑی۔ اب میری خاطر فاطمہ کو تنگ مت کیجیے گا۔ بھائی پوری داستان سنا کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں اور امی حیران تھیں۔ اب جو بھی تھا ہمیں بھائی کی بات ماننا پڑی۔ میں ناشتہ بنا کر ان کو کمرے میں دے آئی۔ بھائی سارا دن باہر ہی رہتے۔ انہوں نے اپنا کمرہ بھی الگ کر لیا تھا، نہ جانے کیوں۔ میں وقتاً فوقتاً بھابھی کے پاس جاتی، ضرورت کی ساری چیزیں پکڑا جاتی۔ میں نے بھابھی کی آنکھوں میں اپنے لیے پیار دیکھا تھا۔ نہ جانے وہ میری احسان مند تھی کہ میں واقعی انہیں اچھی لگی تھی،
یوں وقت گزرتا گیا۔ بھابھی کام کو بالکل ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ کام کیا کرنا، وہ تو ہاتھوں سے دستانے اور پیروں سے جرابیں تک نہیں اتارتی تھی۔ میری کوئی بہن نہیں تھی۔ میں نے بھابھی کو ہی بہن بنانے کا سوچا۔ میں بس ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتی اور ان سے باتیں کرتی رہتی اور وہ مسکرا کر سنتی۔ یوں ہی دن گزر گئے۔ مجھے بھابھی کے ساتھ بہت انس ہو گیا۔ بھابھی بھی مجھے مسکراتی آنکھوں کے ساتھ دیکھتی رہتی۔ ان کی آنکھیں بڑے عجیب سے جذبات سے لبریز ہوتی تھی۔ ایک دن میں چھت پر گئی، وہاں ایک کاغذ پڑا تھا، اس کے اوپر گلاب کا پھول بڑے سلیقے سے رکھا گیا تھا۔ میں نے وہ خط اٹھایا، وہ میرے ہی نام کا تھا۔ اس میں صاف صاف لکھا تھا کہ ہاجرہ، مجھے تم سے محبت ہے۔ میں بھاگتی ہوئی بھابھی کے پاس گئی، ان کو میں نے وہ خط کھول کر دکھایا۔ وہ مسکرا دی، جیسے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ تو بہت اچھی چیز ہے۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ امی کو دکھاؤں گی یہ خط، لیکن بھابھی نے زور سے نہ میں سر ہلا دیا۔ تو بھائی کو دکھاؤں؟ انہوں نے پھر انکار کر دیا۔ میں یہ سوچتی رہ گئی کہ نہ جانے خط لکھنے والا کون تھا۔ ادھر میری امی بس انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ سارا دن بھابھی کے روم کی طرف منہ کر کے اونچی اونچی بولتی رہتی۔ کروڑ پتی ہو تو ہو، ہم نے ایسے پیسے چاٹنے تھوڑی ہیں، ایک ہی تو میرا بیٹا ہے، اور وہ بھی کسی عجوبے کو بیاہ لایا جو نہ ہمیں بیٹھتی ہے اور نہ ہی ہم نے آج تک اس کا چہرہ دیکھا۔ میں امی کو سمجھا کر خاموش کروا دیتی، مگر انہیں وقتاً فوقتاً ایسے دورے پڑتے رہتے۔ عجیب تو مجھے بھی بہت لگتا، ایسے بھی کیا مجبوری کہ انسان اپنے بیڈ روم میں بھی سیاہ عبایا پہن کر بیٹھا رہے، اور جب میں ان کے پاس جاؤں تو وہ منہ پر نقاب چڑھا لے۔ آج تک میں نے ان کا ہاتھ تک نہیں دیکھا تھا، مگر بھابھی کی آنکھیں، وہ آنکھیں ہی تھی جس کی وجہ سے میں سب کچھ نظر انداز کر دیتی تھی۔ آج 2 ہفتے بعد پھر سے مجھے ایک خط ملا۔ گلاب کا پھول پھر سے اس پر دھرا ہوا تھا۔ ہاجرہ، تم بولتی بہت پیارا ہو، بس 1 لائن کا خط۔ میں وہ خط لے کر بھابھی کے پاس چلی گئی۔ بھابھی نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ لکھا تو سچ ہی ہے۔ میں مسکرا دی۔ پھر یوں ہی وقت گزرتا رہا۔ ایک دن امی نے بھابھی کو چائے بنانے کا کہہ دیا تو وہ مجھے اشارہ کر کے فٹ سے اپنے روم میں چل دی۔ مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ بھابھی، امی یہ چھوت نہیں ہے اور نہ ہی ہمارا کچن۔ اتنا کہہ کر میں اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ لوگ سچ کہتے ہیں کہ امیر لوگ بہت مغرور ہوتے ہیں۔ میں نے بھابھی کے کمرے میں جانا بند کر دیا۔ خط مجھے متواتر ملتے رہے، کبھی میری آنکھوں کی تعریف ہوتی تو کبھی میری باتوں کی۔ میں خوش رہنے لگی، مجھے خود سے محبت ہونے لگی تھی۔ اسی طرح 3 دن گزر گئے۔ آج پہلی بار بھابھی میرے روم میں آئی تھی۔ وہ میرے روم میں کھڑی تھی اور کان پکڑے ہوئے تھے۔ میں نے مسکرا کر ان کو دیکھا، پھر ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھی تو میں نے سارے خط ان کے سامنے رکھ دیے۔ وہ مسکرا کر ان خطوط کو دیکھتی رہی۔ پھر میں ان کو اپنے ساتھ چھت پر لے گئی۔ شام ہو چکی تھی، اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ میں اڑتے پرندوں کو دیکھ کر ان سے باتیں کرتی رہی۔ میں نے ان کو بتایا کہ مجھے آج تک کسی مرد سے محبت نہیں ہوئی، لیکن نہ جانے کیوں میرا من اس خط والے لڑکے کی جانب کھینچتا چلا جا رہا ہے۔ امی کی آواز آئی کہ آ کر کھانا کھا لو۔ ہم نیچے جانے لگے تو بھابھی کی نظر خط پر پڑی۔ انہوں نے وہ خط کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ اچانک بھائی کی آواز پر بھابھی نے خط اپنے پیچھے چھپا لیا۔ بھائی نے آگے بڑھ کر مجھے کھینچ کر پیچھے کیا۔ انہوں نے بھابھی کے ہاتھ سے وہ خط لے لیا۔ خط پڑھنے کے بعد بھائی نے بھابھی کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا۔ میں ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ بھائی، میں چلائی تھی، تم نیچے جاؤ، ابھی اور اسی وقت۔ بھائی اپنے ہوش میں نہیں تھے۔ انہوں نے مجھے دھکا دیا۔ میں ڈرتی ہوئی نیچے آ گئی، مگر نیچے بھی تھپڑوں کی آوازیں آتی رہیں۔ میں ڈری سہمی سی کھڑی تھی۔ امی کو غصہ آیا، وہ اوپر چھت پر چلی گئی۔ انہوں نے احمد بھائی پر خوب لان تان کی۔ میں تمہیں اتنا بزدل تو نہیں سمجھتی تھی کہ تم عورت پر ہی ہاتھ اٹھانے لگے ہو۔ امی نے بھابھی کو بھائی سے آزاد کروایا اور نیچے لے آئی۔ نیچے آتے ہی بھائی نے فاطمہ بھابھی کا ہاتھ پکڑا اور ان کو کھینچتے ہوئے گیٹ کی جانب لے گئے۔ نکلو، میرے گھر سے ابھی کے ابھی نکلو۔ وہ بھابھی کے دشمن ہی بن گئے۔ امی نے بھائی کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ وہ بے یقینی سے امی کو دیکھتے رہ گئے۔ امی نے بھابھی کو لے جا کر کمرے میں بٹھا دیا۔ یہ پہلی اور آخری بار تھا کہ تم نے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ اگر آج کے بعد ایسا کیا تو میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گی۔ مجھے نہیں معلوم تم میاں بیوی میں کیا جھگڑا چل رہا ہے، لیکن جب سے تم اس کو یہاں لائے ہو تم نے اپنا کمرہ ہی چھوڑ دیا ہے، مگر ہاتھ اٹھانے کی اجازت میں پھر بھی تمہیں نہیں دوں گی۔ امی اصولوں کی بہت پکی تھیں، جبکہ میں حیران پریشان سی تھی۔ بھائی کے رویے کو میں اچھی طرح سمجھ سکتی تھی۔ ظاہر ہے بات ان کی بہن کی تھی۔ میں نے پہلے انہیں کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ بھائی کے کام پر جانے کے بعد میں بھابھی کے روم میں گئی، مگر وہ اس قدر بے رخی سے ملی کہ کوئی حد نہیں۔ مجھے بھی ان کی مجبوری کا خیال آیا، اس لیے میں چپ چاپ کمرے سے نکل گئی۔ خطوط کا سلسلہ جاری تھا۔ اب تو میں نے بھی خط کا جواب دینا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ خط میں اپنی تصویر دو۔ اگلے دن خط میں تصویر پڑی تھی۔
وہ لڑکا اتنا ہینڈسم تھا کہ کوئی حد نہیں، اونچا قد، چہرے کے تیکھے نقوش، اتنے حسین تو فلموں کے اداکار بھی نہیں ہوتے۔ میں نے اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے بتا دیا، اس کا نام دانیال تھا۔ دانیال نے خط میں مجھے موبائل بھی دے دیا۔ میں نے وہ موبائل رکھ لیا۔ اب میری اور دانیال کی دن رات آپس میں باتیں ہونے لگی۔ دانیال کی آواز بھی بہت پیاری تھی، اور بھابھی تو بیچاری اب سارا دن ہی اپنے روم میں رہتی، نہ میں ان کے پاس جاتی اور نہ وہ میرے پاس آتی۔ ایک دن امی بازار میں شاپنگ کرنے گئی، میں دانیال سے موبائل پر لگی تھی جب میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دانیال کا فون جلدی سے بند کر دیا۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس نے مجھے کمرے میں دھکا دے کر کمرہ لاک کر لیا۔ میں ڈری سہمی سی کھڑی اس کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ دانیال تھا، چھت پھلانگ کر میرے کمرے میں آ پہنچا تھا۔ ڈرو نہیں ہاجرہ، میں تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں ریلیکس ہو گئی۔ دانیال جینز اور وائٹ شرٹ میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہم دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے۔ دانیال کی آنکھیں کسی جیسی تھیں، مگر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کس جیسی۔ باتوں باتوں میں وقت گزرتا گیا۔ گیٹ پر بیل ہوئی تو میں کانپ گئی۔ امی آ گئی۔ اس نے کہا کہ فکر نہ کرو، میرے آنے کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ واقعی کسی کو خبر نہیں ہوئی کہ وہ کہاں سے آیا اور کہاں کو گیا۔ پھر تو یہ معمول ہی بن گیا، جب گھر میں کوئی نہ ہوتا تو دانیال آ جاتا، ہم آپس میں گپ شپ کرتے اور پھر وہ چلا جاتا۔ مجھے دانیال سے شدید قسم کی محبت ہو گئی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ وہ میری مٹھی میں قید رہے۔ میں دانیال کی دیوانی بن چکی تھی۔ امی کو بہانے سے مارکیٹ بھیج کر پیچھے سے دانیال کو بلا لیتی اور گھنٹوں اس کی باتیں سنتی رہتی۔ اس دن بھی میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ خوب دل لگا کر بریانی بنائی اور امی کو دے دی کہ وہ پڑوس والی آنٹی کو دے آئیں۔ امی ان کے گھر سے جلدی نہیں آتی تھی۔ امی کے جانے کے بعد میں نے دانیال کو کال کر کے کہا کہ تم گھر آؤ، میں نے تمہاری پسندیدہ بریانی بنائی ہے۔ اس نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، میں نہیں آ سکتا، اور کال بند کر دی۔ میں حیران تھی۔ دوبارہ کال ملائی تو اس کا موبائل ہی بند جا رہا تھا۔ میں غصے میں آ گئی، لیکن پھر موڈ کو خوشگوار کرنے کے لیے سوچا کہ بھابھی کے پاس چلتی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ بھابھی کے روم میں جا کر تو مجھ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا۔ میں نے نوک کیے بنا بھابھی کے روم میں داخل ہونے کی غلطی کر لی۔ سامنے وہ شخص بیٹھا تھا جسے دیکھ کر مجھے لگا کہ اب میں سانس بھی نہیں لے پاؤں گی۔ وہ دانیال ہی تھا۔ ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑ کر صوفے پر بڑے آرام سے بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا، تبھی چائے پیتے ہوئے گنگنا رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ میں خوب چیخی چلائی۔ میں اپنے آپے میں نہیں تھی۔ اس کو گالیاں دیں، اس کے منہ پر تماچے مارے، وہ خاموش رہا۔ جب میں چیخ کر نڈھال ہو گئی تو وہ اپنے لہجے میں سفاکیت سمو کر بولا، ہاجرہ تم نے آج کچھ نہیں دیکھا، آئی سمجھ؟ اگر تم نے گھر میں کسی کو بھی میرے متعلق بتانے کی کوشش کی تو اپنے انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میرا موبائل تمہاری تصاویر سے بھرا پڑا ہے۔ اگر اپنی بھابھی پر الزام لگاؤ گی تو میں تمہیں تمہارے گھر والوں کے سامنے بے نقاب کر دوں گا، پھر کوئی بھی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ اتنا کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے کمرے سے باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ مجھے لگا جیسے میں زندہ لاش ہوں۔ کوئی ایسا بھی کرتا ہے کیا؟ مجھے اب ساری داستان سمجھ میں آئی تھی۔ دانیال نے مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا تھا۔ اس نے یہ سب اس لیے کیا تھا کہ اگر کبھی میں ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ بھی لوں تو بھی کچھ کر نہ پاؤں۔ میں اپنے کمرے میں جا کر بہت روئی۔ مجھے جس سے محبت تھی وہ میرا نہیں تھا، وہ تو میری بھابھی کا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ شام تک میں شدید بخار میں تپنے لگی۔ امی اور بھائی بہت پریشان تھے، مگر میں روتی ہی رہی۔ بھائی بار بار وجہ پوچھتے رہے، مگر میں کچھ نہ کہہ سکی۔ مجھے بھابھی سے شدید قسم کا حسد ہونے لگا تھا۔ بخار کا زور ٹوٹ گیا تھا۔ مجھے حسد کی آگ سکون لینے نہیں دے رہی تھی۔ ایک ہفتے بعد جب میں بخار سے کچھ سنبھلی تو سیدھا بھابھی کے کمرے میں گئی۔ بھابھی ہمیشہ کی طرح نیک اور پارسا بنی سیاہ برقعے میں بیٹھی تھی۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ واہ بھابھی جان، پارسائی کا ڈرامہ تو آپ بہت اچھا کر لیتی ہیں۔ گھر والی عورتیں بھی آپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی، مگر ایک اجنبی دانیال، وہ تو آپ کے بیڈ روم میں بیٹھ کر چائے تک پی سکتا ہے۔ واہ، پارسائی کا ڈرامہ تو تم نے بھی بہت اچھا کر رکھا ہے۔ تمہاری ماں یا بھائی کو کہاں علم ہوگا کہ تم ایک نامحرم لڑکے کو یوں گھر میں بلا کر ملتی ہو؟ آج پہلی بار میں نے بھابھی کی آواز سنی تھی، جبکہ بھائی نے تو کہا تھا کہ وہ گونگی ہیں، مگر مجھے آواز کی بجائے ان کے الفاظ نے تپایا تھا۔ کم از کم آپ کی طرح نیک و پارسا بننے کا ڈھونگ تو نہیں رچاتی۔ مگر بس اب بہت ہو گیا، کھیل ختم، تماشا ختم۔ میں جذباتی انداز میں چلائی اور ان کی جانب لپکی۔ سب سے پہلے میں نے ان کے سر سے حجاب نوچ ڈالا۔ بھابھی کے بال بہت چھوٹے تھے۔ پھر جب میں نے ان کا نقاب الٹا تو مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ نہیں، میں روتی ہوئی 2 قدم پیچھے ہٹی۔ بھابھی کے برقعے سے ایک مرد برآمد ہوا تھا۔
وہ جلدی سے اٹھا اور اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے لگا کہ وہ مجھے قتل کر دے گا۔ ہاجرہ ہاجرہ ریلیکس، یہ میں ہوں تمہارا دانیال۔ وہ دانیال ہی تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا اور مجھ سے وعدہ لیا کہ اگر میں فاطمہ کی اصلیت کسی کو بھی نہ بتاؤں کہ وہ دانیال ہی ہے تو وہ مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دے گا۔ میں نے وعدہ کر لیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ احمد بھائی کا دوست ہے، کسی مجبوری کے تحت وہ لڑکی بن کر ہمارے گھر رہ رہا ہے۔ مجبوری کیا تھی اس نے مجھے یہ نہیں بتایا، پر اس نے یہ ضرور بتایا تھا کہ اسے مجھ سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی۔ مجھے اب سمجھ میں نہیں آیا کہ دانیال کی آنکھیں کس جیسی تھیں۔ میری بھابھی جیسی۔ میرے لیے بس اتنا کافی تھا کہ اب دانیال میرے سامنے رہتا تھا۔ اب ہم ہر وقت ساتھ ساتھ رہتے تھے، کھانا بھی اکٹھے کھاتے، زندگی میں بہت سکون تھا۔ لیکن ایک دن کیا ہوا، پولیس نے ہمارے گھر پر چھاپا مار کر دانیال اور بھائی کو گرفتار کر لیا۔ میں اور امی بہت ڈر گئے۔ ہم تھانے گئے تو بھائی نے سب سچ بتا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ فاطمہ نہیں، دانیال ہے میرا دوست۔ ہم دونوں نے اسمگلنگ کی تھی، پولیس دانیال کے پیچھے تھی، تبھی وہ لڑکی بن کر ہمارے گھر رہ رہا تھا۔ کسی کو شک بھی نہیں ہوتا اگر کوئی مخبری نہ کر دیتا۔ بھائی نے ہم دونوں کو گھر بھیج دیا اور کہا کہ ہم ان کے پیچھے نہ جائیں، ان کے دوست خود ہی ان کی ضمانت کروا لیں گے، مگر ان کی ضمانت نہ ہو سکی۔ عدالت نے ان دونوں کو 5 سال قید کی سزا سنائی۔ ہم دونوں ماں بیٹی نے ان کے بغیر بہت برا وقت گزارا تھا۔ دانیال نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اس کا انتظار کروں گی۔ مجھے انتظار کرنا ہی تھا۔ میں نے امی کو اپنے اور دانیال کے بارے میں سب سچ بتا دیا۔ امی پہلے ناراض ہوئیں مگر پھر ٹھیک ہو گئیں۔ ہم دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کا سہارا تھیں۔ ہم دونوں کبھی رو دیتی تو کبھی ہنس دیتی۔ ادھر جیل میں دانیال نے بھی بھائی کو سب سچ بتا دیا تھا۔ امی نے اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے بھائی کا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ہمیں ایک بہت پیاری یتیم لڑکی کا رشتہ مل گیا جو اپنی خالہ کے گھر میں مقیم تھی۔ امی نے انہیں بھائی کے بارے میں سچ بتا دیا مگر انہیں صرف اپنی لڑکی کو بیاہنے سے غرض تھی۔ اللہ اللہ کر کے 5 سال گزرے۔ بھائی اور دانیال بری ہو کر واپس آ گئے۔ ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بھائی نے اور دانیال نے اپنی وہ رقم نکالی جو انہوں نے حلال طریقے سے کمائی تھی اور ایک بزنس شروع کیا۔ یوں سب کچھ ٹھیک ہونے لگا۔ ہماری شادی کی تاریخ طے ہو گئی اور یوں میں دانیال کی زوجہ بن گئی۔ نکاح کے بعد دانیال اور بھائی بہت خوش تھے۔ دانیال مسکرا کر بولے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ہاجرہ کے ملنے کی خوشی مناؤں یا اپنے پہلے شوہر احمد کے بچھڑنے کا غم۔ سب ہنس دیے۔